نے، ہیومن رائٹس ایسوسیشن نے، جرنلسٹ نے، خاص طور پر سیاسی لیڈرز نے، خاص طور پر عمران خان نے خود اپنے ہاتھ سے درخواست لکھ کے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی، اور باقیوں نے، اور الحمدللہ وی آر پراؤڈ آف آور سپریم کورٹ اینڈ اٹس ججز اینڈ چیف جسٹس کہ انہوں نے ایک بڑے جرنلسٹ کے ایک بڑے گھناؤنے جرم کے نتیجے میں شہادت کے ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے. اور میرا تو پہلے دن سے یہ ویو ہے کہ اللہ کے فضل سے ایک دن کیا قاتلوں کے گلے میں یہ وہ پہلے ایکسپوز ہوں گے پھر ایلیمینیٹ ہوں گے. پہلے گلے میں یعنی پہلے کپڑا ان کو دکھایا جائے گا، وہ کیا نام ہے، کرتوت ان کے کالے، اور پھر ان کے گلے میں پھندا ڈالا جائے گا. کیونکہ اس طرح یعنی کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے کہ جس کو مرضی پہلے 1500 یعنی ایف آئی آر کرا دو، اس کے بعد اس کو خوف سے ملک چھوڑنے پر مجبور کرو، پھر دبئی میں اس کو یعنی دھکے دے کے وہاں سے لے جاؤ، اور کبھی ہوا نہیں دبئی کی حکومت میں. اور چیف صاحب ہمیں امید ہے کہ یہ تمام حقائق جو ہیں اب جو ہے ریکارڈ کا حصہ بنیں گے. تو کافی حد تک تو ان کی رپورٹ نے بھی کہہ دیا انشاءاللہ. وہ رپورٹ کے جو مندرجات ابھی تک ہمارے پاس پہنچے ہیں وہ بھی ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. آج جب یہ سو موٹر نوٹس ہوا تو محترم شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب نے اس کو ویلکم کیا. چلیں دیر آئے درست آئے. پہلے لیٹر لکھا ہوا ہوں تک ستے تھا نا، لیکن تھوڑی اب ایف آئی آر کیوں نہیں آج تک ہوئی، کیوں نہیں جے آئی ٹی بنی، کیوں نہیں انویسٹیگیشن کے لیے پوری بین الاقوامی اور لوکل لوگ، اور ان کی والدہ جو یعنی شہید بھائی پہلے ہے پھر دوسرا بیٹا بھائی، ان کا تو دیکھا نہیں جاتا. یعنی بہرحال انہوں نے وعدہ کیا ہے اپنی ٹویٹ کے ذریعے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. دیکھیں اس تحقیقات، یہ جو تحقیقات ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے کہیں سے بھی کوئی بھی اچھا مثبت قدم ہمیں اگر نظر آئے گا، مثبت قدم وہ ہے کہ گلے میں رسا پڑے قاتلوں کے، اس کے شارٹ آف دیٹ کوئی مستقبل. اور ابھی تک خان صاحب کا جو ہے وہاں ان کو قتل کرنے کی کوشش ہوئی ہے، اس کا کیا ہوا ہے؟ ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری انہوں نے اس کو ویلکم کیا. خان صاحب ظاہر ہے آپ کی پنجاب کی حکومت ہے، آپ سے یہ بھی پوچھیں گے. اب ظاہر ہے 18ویں ترمیم کے بعد میرے مامے دی حکومت ہے، تمام اختیارات ہم نے آپ کو دے دیے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد. چوہی صاحب صوبائی حکومت کے بعد. اچھا آپ بات کریں، مجھے غصہ چڑھا دیتے ہیں. چلیں جب میں سوچتا ہوں کہ یہ یہاں بیٹھے، میں جب آتا ہوں ادھر اس کمرے میں تو یہاں ارشد شریف وہ سامنے ٹیبل ہے جہاں پہ بیٹھ کے ایگری کریں، لمبی ٹرانسمیشنز ہوا کرتی تھی. ارشد شریف شہید ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ناظرین آج جب یہ ہیئرنگ ہوئی 5 ممبر بینچ نے جب سو موٹر نوٹس لیا تو بعد فوراً جو ہے بلایا گیا سیکرٹری خارجہ جو نئے اپوائنٹ ہوئے ہیں، اسد مجید صاحب زبردست آفیسر ہیں، سیکرٹری اطلاعات، اور اس کے بعد صدر پی ایف یوجے صاحب کو بھی نوٹس کیا گیا. پاکستان میں وہاں پہ جب جسٹس صاحب نے کیس سنا شروع کیا، خاص طور پر عمر عطیہ بنیاد صاحب کے کیا ریمارکس ہے کہ پاکستان میں پہلا کام مقدمہ درج کرنا تھا، نہیں ہوا. اٹارنی جنرل صاحب فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو واپس آئے کافی عرصہ ہو گیا ہے. حکومتی کمیشن کی حتمی رپورٹ تاحال سپریم کورٹ کو کیوں نہیں ملی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رپورٹ کیوں نہیں آ رہی؟ وزیر داخلہ فیصل آباد میں تھے جب رپورٹ آئی. یہ اٹارنی جنرل صاحب نے آگے سے جواب دیا. رانا ثناءاللہ کے دیکھنے کے بعد رپورٹ سپریم کورٹ کو دی جائے گی، یہ جواب دیا گیا. اس کے بعد جب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کیا وزیر داخلہ نے رپورٹ تبدیل کرنی ہے، وزیر داخلہ کو بھی بلا لیتے ہیں. اس کے بعد ناظرین اسی جو ہے ہیئرنگ کے دوران جج صاحبان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ تحقیقات کرنا حکومت کا کام ہے، عدالت کا نہیں. تحقیقاتی رپورٹ تک رسائی سب کا حق ہے. صحافی قتل ہو گیا، سامنے آنا چاہیے کس نے قتل کیا. 5 رکنی بینچ حالات کی سنگینی کی وجہ سے ہی تشکیل دیا گیا ہے. جو آپ جیسا بات کر رہے ہیں یہ بڑا ایک غیر معمولی سو موٹر نوٹس ہے جس میں 5 ممبر بینچ بنا ہے. کل تک رپورٹ جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے جمع کروائی جائے گی. اٹارنی جنرل صاحب نے یہ جواب دے دیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ سارے کا سارا آپ کیس آنے والے دنوں کے اندر چلے گا. ہم نے چوہی صاحب اعتزاز احسن صاحب کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے. اعتزاز احسن صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا. آپ کے تعارف کروانا میرے خیال میں کہ سورج کے سامنے چراغ لانے والی بات ہے. نہیں پاکستان کے سب سے ممتاز پورا پاکستان آپ کو جانتا ہے اور بڑے دبنگ انسان ہے، اور عدلیہ بحالی میں جو کام انہوں نے کیا رہتی دنیا تک یاد رہے گا. اچھا چوہی صاحب وہ جو کمیٹی کی رپورٹ ہے میری نظروں سے گزری ہے، وہ اپنی جو فائنل ریکمنڈیشن میں یہ کہتی ہے کہ ہماری نظر میں یہ ایک پلانڈ ٹارگیٹڈ اسیسینیشن ہے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ٹرانس نیشنل کریکٹرز شامل ہیں جن کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور وہ یہ جو کیس ہے
اس کو رجسٹر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ اور جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کے تحت یہ کیس لایا جائے، اور سیکشن 4 جو ہے پی پی سی کا اس کا حوالہ دیتے ہیں تاکہ اس کی جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے اس کو انٹرنیشنلی اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکے. تو آپ اس کیس کو کس طرح آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک خبر میں نے ابھی رپورٹ تو نہیں دیکھی، یہ میرا خیال ہے کل اخباروں میں چھپے گی تو اس سے اندازہ ہوگا. سب سے پہلی بات تو اس رپورٹ کے بارے میں یہ پوچھی جائے گی کہ کیا ارشد شریف کے وارثان میں سے کسی وارث کو اس میں شامل کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا. کیا ان کی والدہ یا ان کی اہلیہ کسی کو رشتہ دار کو اس میں شامل کر کے اور اس کو اس کی ساتھ معاونت کے ساتھ اور اس کے علم کے ساتھ یہ تحقیق ہوتی رہی ہے کہ ان سے بالکل مخفی رکھی گئی ہے. صرف سٹیٹمنٹس ان کی لی گئی ہیں. ہماری اطلاع کے مطابق یہ جو 2 ممبر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اس نے جا کے ان کی سٹیٹمنٹس لی ہیں، کچھ سوالات ان کے سامنے رکھے اور انہوں نے ان کے جوابات دیے. کن سے؟ جو ارشد شریف کی فیملی، ان کی والدہ. جی ان سے ملاقات ہوئی. یہ دیکھنا پڑے گا وہی کہ وہ کیا سوال تھے، کس قسم کے سوال تھے، لیڈنگ کوسچنز تھے کہ اوپن کوسچنز تھے، یہ سارا کچھ. پر میں بہرحال اس معاملے میں محفوظ رکھتا ہوں اپنی رائے جب تک میں وہ 43 صفحے کی رپورٹ پڑھ نہ لوں. جہاں تک تعلق ہے اس رپورٹ کے بارے میں، یہ جو آپ نے بتایا ہے یہ تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز واضح ہے، دس از اے کانٹریکٹ کلنگ، کانٹریکٹڈ کلنگ. یہ ارشد شریف کا کوئی دشمن وہاں کینیا میں تو نہیں تھا، میرے خیال میں کسی نے یہ آج تک نہیں کیا واضح. اور پھر کینین پولیس نے یہ اپنے سر پہلے لے لیا تھا. کینین پولیس نے تو یہ کہا تھا کہ جی ہم نے مسٹیکنلی چلائی ہے، پر گولی ہماری چلی ہے، بندوق رائفل ہماری استعمال ہوئی. اب اس سے یہ طے ہو گیا کہ یہ کینیا میں سے چاہے پولیس کی بلٹ تھی یا کسی نے پولیس کی معاونت کے ساتھ یا پولیس کی سرپرستی میں کینیا کی پولیس کی وہ کیا ہے، ارشد شریف کو شہید کیا ہے. ارشد شریف کو اس لیے تیسری بات میں عرض کروں کہ اس لیے کینیا کی جو رپورٹس ہیں اور کینیا سے جو کچھ بھی آئے گا اس کو مشکوک نگاہ سے دیکھنا پڑے گا آپ کو، اور زیادہ پرکھنا پڑے گا کہ یہ درست ہے کہ نہیں. یہاں تک کہ گولیاں جو آئی ہیں وہاں سے یا پوسٹ مارٹم رپورٹ اگر انہوں نے کیا پوسٹ مارٹم کہ کیا پوسٹ مارٹم دوسرا جو ہوا ہی نہیں وہ پہلا ہی ہوا ہے پاکستان میں، یہ بھی ابھی تک ہم پہ ظاہر نہیں ہے. کیونکہ اگر پوسٹ مارٹم پہلے ہوا ہو تو پھر وہ لکھتا ہے سرجن اس میں کہ دی باڈی ہیڈ اسٹیچنگ دس وونڈ، باڈی ہیڈ اسٹیچنگ دس وونڈ، کوئی پیٹ میں اسٹیچز ہے، کوئی شولڈر پہ اسٹیچز ہے. پھر یہ کہ پہلے پوسٹ مارٹم اس پہ ہو چکا ہے، اس کی رپورٹ لف ہے، یہ دوسرا پوسٹ مارٹم ہے. یہ ابھی تک ہمیں کلیئر نہیں ہے. اچھا جوئی صاحب، ابھی جو لیٹسٹ انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ارشد کی والدہ نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو ایف آئی آر ہے میں اپنی مدیت میں اس کو داخل کروانا چاہ رہی ہوں، لیکن ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ جو پولیس نے خود ہی کر دی ہے اور وہ اس میں 3-4 نام انہوں نے وہاں پہ وقار، خرم اور ایک وسیع نامی شخص ہے ان کے نام دے دیے. تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ارشد کی والدہ کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مدیت میں یہ ایف آئی آر کروا سکے؟ دیکھیں خبر بڑی سمپل سی بات ہے، اگر پولیس کی مدیت میں سارے ایف آئی آر ہونے شروع ہو جائے اور پولیس اپنی مرضی سے اپنی مدیت میں کرے یا مدعی کی مدیت میں کرے تو پولیس تو پھر بالکل ٹوٹل اس نے پولیس انویسٹیگیشن لے لی نا. پولیس اگر مدعی ہو جاتی ہے کسی شخص کے بیٹی کی ریپ کیا گیا ہے اور پولیس والا آ کے تھانے دار کہتا ہے کہ میری مدعیت میں دعویٰ ہوگا تو اس کا مطلب وہ مدعی بن گیا. اس لیے مطلب ہے کل سیٹلمنٹ اس نے کرنی ہوئی تو وہ سیٹلمنٹ کر کے چلتا بنے اور یہ سارا کچھ پولیس کے حوالے ہو جائے. یہ نہیں ہوتا. پولیس کی مدعیت میں وہ کیسز ہوتے ہیں
جہاں کوئی وارث نہ ہو، لاوارث لاش ملے آپ اس کے لیے ڈنڈورا پیٹتے پھرے سارے محلے میں، آپ اناؤنسمنٹ کرائیں کہ جی کوئی اس کی لاش ہے دیکھے، کوئی نہ آئے، آپ اس کو دفن کر دیں اور پولیس کی مدعیت میں ہو جائے. یا کئی 4-10 آدمی اکٹھے ہی کوئی بڑی 2 دن بعد وقوع کے کھیتوں میں کسی دور دراز جگہ پہ مرے ہوئے پائے گولیوں سے، اور کوئی نظر نہ آئے، ملے مدعی نہ ملے، کوئی رشتہ دار نہ ملے، تو پھر پولیس کی مدعیت ہو سکتی ہے. ورنہ تو والدہ اگر کہتی ہے کہ میری مدعیت میں ہوگی تو اور کسی کی مدعیت میں نہیں ہو سکتی. پولیس تو اس میں ایک طرح سے خود فریق ہے ایز ریاست بنام جو بھی ملزم ہوگا، اسٹیٹ ورسز سو اینڈ سو. اسٹیٹ میں آتی ہے پولیس خود مدعی اسٹیٹ میں نہیں ہو سکتی. پولیس کو مدعی کو پیش کرنا پڑے گا گواہ کے طور پہ. اب اگر وہ تھانے دار خود ہی گواہ کے طور پہ پیش ہو رہا ہے، مرا کسی سے. اچھا چوہدری صاحب، جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، سب سے بڑا ایویڈنس یہ ہے کہ ارشد شریف کے خلاف پاکستان کے اندر 16 کے قریب FIRs ہوئیں، اور رپورٹ جو ہماری نظر سے گزری ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اپیرنٹلی ارشد شریف کو پاکستان کے اندر واضح تھریٹس تھے جس کی وجہ سے وہ یہاں سے گئے. اس کے بعد رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ دبئی سے ان کا نکلنا بھی غیر معمولی ہے، کسی پریشر کے تحت ہی وہاں سے ان کو نکالا گیا ہے. اب کینیا میں جو کچھ ہوا وہ تو ظاہر ہے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ جو ایونٹس لنک کرتے ہیں 1 سے 2، 2 سے 3، یہ اس کیس کو حل کرنے میں کتنے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ خبر اس میں میرا خیال ہے جو میاں نواز شریف صاحب کو سب سے بڑی دشواری آئے گی وہ آ رہی ہے لندن سے. وہ لندن میں کوئی تسنیم حیدر ہے، اس نے ایک جو بیان دیا ہے کہ اس کو اسے مشاورت کی گئی یا اس کو یہ تلقین کی گئی کہ ان 2 بندوں کو کہ قتل بہت ضروری ہے، ایک ارشد شریف اور دوسرا عمران خان. میں ذاتی طور پہ تسنیم حیدر جو بھی وہ کوئی ہے اس کے بیان کو آن فیس ویلیو جو دیکھتا ہوں تو میں اس کو کوئی معتبر نہیں سمجھتا ہوں. صاف آپ کو بتاؤں وہ معتبر نہیں لگتا ہے. پر دوسری طرف یہ بات آتی ہے کہ وہ بات کر رہا ہے لندن میں، بات کر رہا ہے آن دی ریکارڈ، بات کر رہا ہے آن دی ریکارڈ. وہ ریکارڈ کا حصہ ہو گئی، وہ دستاویز ہو گئی ہے. یہ جو ٹیلی ویژن پہ آپ کی فوٹیج ہوتی ہے یہ دستاویز ہے عدالت کے لیے، اٹ از ایویڈنس. اب وہ دستاویز کو اس ایویڈنس کو ڈائریکٹ ایویڈنس کو کنسپریسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اس کی تقویت اس کو میں ڈالنے کے لیے آپ کو کورابوریٹو ایویڈنس چاہیے، کورابوریشن کی چاہیے ہوتی. اب کورابوریشن میں یہ باتیں آ سکتی ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ کسی نے اس پہ پرچے کرائے، کسی نے اس کو یہاں سے بھگایا، وہ کون تھا، کہ یہ بھی کورابوریشن میں آ سکتا ہے کہ کیا اس کے خلاف اس نے کوئی مہم چلائی بھی تھی. مثال کے طور پہ سلمان اقبال کا نام لیتے ہیں، وہ تو میرا خیال ہے اس کا ایسٹ تھا سلمان اقبال کا. اسی طرح وہ ایک ادارے کا اور ادارے کا بڑا ایسٹ تھا. وہ پاکستان کا ایسٹ تھا سر، ارشد پاکستان کا ایسٹ تھا جی. ایمبیڈڈ جرنلسٹ ہوتے ہیں، وہ عراق وار میں اور افغان وار میں ایمبیڈڈ جرنلسٹ ہوتے تھے جو فوج کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، ان کا ایسٹ ہوتے تھے فوج کا. وہ تو یہ ہو سکتا ہے. اب کوئی بہرحال چونکہ یہ واضح ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ اور کانٹریکٹڈ آپریشن تھا، تو مطلب ہے اس سے پیسے ایک بندے کو کہو کہ مارو ایک بڑے صحافی کو، تو جو یہ اخباروں میں اور رسالوں میں یہ آتا رہا ہے کہ کم از کم $500,000 تو چاہیے آپ کو. تو وہ اب ہمارے پاس تو نہیں ہے، پر وہ جو تسنیم حیدر کی اسٹیٹمنٹ سے اگر شروع کرے تو اس کو بہت کورابوریشن کی ضرورت ہوگی.
کوئی جی یہ کافی بڑا ایویڈنس ہے. چودھری غلام حسین صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی چودھری صاحب. اعتزاز احسن صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں. جب تک چیف جسٹس پاکستان اور اتنا ہائی پاورڈ بینچ جو ہے 5 رکنی غیر معمولی ایکشن ہے جو آج لوگوں کو میرا خیال ہے تسلی ہوگی کہ سپریم کورٹ اپنے اقدامات کے ذریعے عوام کی ترجمانی کر رہی ہے اور انصاف دلانے کی کوشش کر رہی ہے. تو ایک بین الاقوامی سطح کا بڑا جو ہے انویسٹیگیشن ٹیم ہو جس میں یو این کے بندے دوسری ایجنسیوں کے بندے جو ان کو کرائم اور کرمنل یعنی واقعات کو ٹریس کرنے کا تجربہ ہو. اسی طرح پاکستان کے صحافی جو اس میں مہارت رکھتے ہوں, فیملی کے ممبر, ہمارے ادارے کے لوگ, اور کس نے ان کو تھریٹ کی پاکستان سے جس کو رات کے اندھیرے میں انہیں بھاگنا پڑا. دبئی سے ان کو نکال کے باہر پھینکا گیا. 30 دن کا ویزا ہے, 13ویں دن نکال دیا جائے اور وہاں ان کو کینیا لے کے جایا جائے, اور اب اس کو ایک اور ہی روک دینے کی کوشش ہے کہ یہ بندے ہیں. تو یہ قاتل پکڑے جائیں گے یا نہیں؟ پہلے آپ کا خیال تھا کہ مجھے فلاں چیزیں دے دیں تو میں آدھے گھنٹے میں قاتلوں تک پہنچ جاؤں گا. ابھی آپ کو اگر قومی ذمہ داری دی جائے تو آپ اس میں کوئی مدد کرنے کو تیار ہوں گے؟ وہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ارشد شریف کا ٹیلی فون اور ارشد شریف کا لیپ ٹاپ یہ 2 مل جائے تو 5-7 دنوں میں یہ بہت قریب آپ پہنچ سکتے ہیں اور قاتلوں کی شناخت کے. اب مجھے نہیں معلوم کہ ارشد شریف کا ٹیلی فون اور سیل فون اور ارشد شریف کا جو ہے لیپ ٹاپ وہ کسی کے پرسنل کمپیوٹر جو ہے اس کا وہ کس کے پاس ہے, وہ پولیس کے پاس ہے کہ نہیں, کہ کینین پولیس نے اپنے پاس ہی رکھا ہے, کیونکہ کینین پولیس نے تو وہاں سے اٹھایا ہوگا. وہ رپورٹ میں ساری چیزیں آ جائیں گی. جی جی. اور وہ پہلے بیان سے مکر گئی ہوئی ہے. بالکل صحیح. جی چودھری صاحب وہ پہلے بیان تو بھی مکر گئی ہے کینیا دی پولیس. ہاں تو کینیا کی پولیس اگر وہ نہیں دیتی لیپ ٹاپ اور وہ جو ہے فون تو پھر ایک دشواری آتی ہے, کیونکہ آسان ترین طریقہ اب یہ ہے کہ آپ کا فون آپ کے خلاف بالکل شہادت, میرے خلاف میرا فون شہادت دے گا, وہ سچ بولے گا فون کہ اس وقت کال کی تھی خاور گمن صاحب سے بات ہوئی تھی اعتزاز احسن کی اور اس وقت نہیں ہوئی تھی, تو میں اس کو غلط نہیں کہہ سکتا, میں اس کو تسلیم مجھے کرنا پڑتا ہے. تو وہ اگر نہ ہو تو یہ بہت بڑا لیپس ہے انویسٹیگیشن میں, اور اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ کانٹریکٹ میں جو کانٹریکٹ کلنگ اور اسیسینیشن ہے اس میں کینین پولیس بھی شامل ہے اس کے اعلی افسر, اور ان کے پاس بھی یہ غائب تو نہیں, جلایا تو نہیں جا سکتا نا وہ ٹیلی فون. اور چودھری صاحب آپ سمجھتے ہیں اس ملک میں آپ سابق وزیر داخلہ ہیں, آپ کا پورا ایک مقام ہے, وی ریئلی اپریشیٹ یور سروسز. ہیونگ سیڈ دس, یہاں ایک اور ہمارے کلیگ ہیں جس کی طرف ابھی تک نظر نہیں گئی, ان کو براہ راست دھمکیاں دی گئی تھی ٹیلی فون پر کہ تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے, تو وہ بیچارہ عمرہ کرنے گئے اور وہاں سے پھر پاکستان نہیں آ سکے. تو کس کا رونا روئیں؟ اچھا جوئی صاحب اب یہ بتائیے گا کہ 5 ممبر بینچ بن گیا, اس نے 100 موٹر نوٹس لے لیا, ایک FIR ہو گئی, تو اب جو ہے سپریم کورٹ کس انداز سے اس کیس کو ڈرائیو کر سکتا ہے؟ کیونکہ حکومت وقت کے اوپر ظاہر ہے جو ارشد کی فیملی ہے ان کا اعتماد آپ نے دیکھا جو انہوں نے لیٹرز لکھے اور جس انداز سے حکومت ابھی تک چلی ہے, اور سپریم کورٹ نے بھی جو ہے حکومت کی کارکردگی کے اوپر فارن آفس ہو, وزارت داخلہ ہو, جس انداز سے اس کیس کو آگے لے کے جا رہے ہیں, پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے, باقی یہ سارے معاملات ہیں, تو سپریم کورٹ کیا اس کیس کو جو ایک مچ نیڈڈ پش ہے وہ دے پائے گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک ارشد شریف کے وارثین کو وہاں سپریم کورٹ کے سامنے حق نہیں ملتا نمائندگی کا, اس وقت تک تو سپریم کورٹ سے کوئی توقع مطلب رکھے آدمی تو رکھے ضرور رکھنی چاہیے,
اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ توقع رکھی جا سکتی ہے. یہ کیس بھی اسی طرح کا ہی ہو جائے گا جس طرح وہ کیس کا بڑا ہائی پروفائل چلا وہ جو تھا اس والا اعجاز والا میمو گیٹ یاد ہے مجھے. جی میمو گیٹ ہو جائے گا. اور آپ کو یاد ہے جوئی صاحب وہ دل خراش لگتا تھا زندگی کی باقی راتیں کبھی سو ہی نہیں سکیں گے, اس کو یاد کرتے رہیں گے. اور وہ سین جو سائیوال میں وہ پولیس نے جی بروٹل ماں باپ کو اور ڈرائیور کو مار دیا اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کے اور پولیس وین میں بٹھا رہے, سائیوال کا وہ سین تھا. سانحہ ماڈل ٹاؤن صاحب, سانحہ ماڈل ٹاؤن بحث ہے کسی سے, سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی بحث کوئی ہے کہیں, کسی کو یاد ہے کہیں؟ تو یہ ٹائم یہ ہمارے ہاں یہ بالکل مدم کر دیتا ہے. میں آپ سے صاف کہوں, آپ دونوں صحافی ہیں, اس کے کولیگ رہے ہیں, میں ساری صحافی برادری کو یہ عرض کر رہا ہوں اور پرٹیکولرلی جو میڈیا الیکٹرانک میڈیا سے متعلق ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کو زندہ رکھنا ہے. یا آپ کے کندھے پہ ہوگی وہ سلیب کے جو اسلم جو ارشد شریف لے کے اور منو مٹی کے نیچے چلا گیا. یہ آپ کوئی تو اسٹیک ہولڈر ہے نا, اب آپ اسٹیک ہولڈر ہیں. انشاءاللہ جو صاحب انشاءاللہ کیوں نہیں, مجھے اٹھا لیں, سواتی کو لے گئے, وہ مطلب ہے کہ کیا کوئی اور سپریم کورٹ سے بھی میں نے جیسے عرض کیا زیادہ توقع نہ رکھیں. یہ اگر یہ سپریم کورٹ کے ریلوے اسٹیشن جو آتا ہے نا اس میں 20 لائنیں ہوتی ہیں اور گاڑی جا کے لگتا ہے چلتی جائے گی اور چک جمرہ کی 20ویں لائن پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ جی پانی بھر رہے ہیں اور آگے چل رہے ہیں. تو یہ سپریم کورٹ میں اور ان کی مجبوریاں بھی ہیں بہت, کیونکہ کیسز آتے ہی رہتے ہیں, اتنے پریسنگ کیسز آتے ہیں اور پھر جو ایک سائڈ تو کم از کم اس کو ڈیلے کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے. تو یہ سپریم کورٹ کو بھی آفٹر آل جسٹس ہیز ناٹ اونلی ٹو بی ڈن, جسٹس ہیز ٹو بی سین ٹو بی ڈن. اور اگر کوئی کرے جائز بنیاد پہ التوا مانگے تو عدالت جج یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ جی آپ کی والدہ بیمار ہے یا فوت ہوگی اور آپ نہیں جا سکتے, آپ یہیں رہیں. تو اس میں بھی تاخیر ہو جاتی ہے. شیر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد بھی آپ سے کچھ اور معاملات کے اوپر بھی کرنی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ود اس ناظرین. ویلکم بیک. جی شیر صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ اعتراض حسن صاحب آپ کے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک جس طرح دھنستا جا رہا ہے اقتصادی کرائسس میں, سیاسی عدم استحکام میں اور عوامی یعنی بے روزگاری اور بھوک ننگ کے انبار کے سامنے ہر بندہ گڑ گڑا رہا ہے, اس صورتحال میں جو کہ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے عمران خان, ان کے مخالفوں کے 3 گروہ بن گئے ہیں. ایک, ان کو فزیکل ایلیمینیشن کے علاوہ کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا. پہلے حملہ کرایا, اللہ نے اس کو بچا لیا, یعنی وہ اس کو مارنا چاہتے ہیں. دوسرے اس کو نائل کرانا. تیسرے اس کو تا حیات سزا دلوانا چاہتے ہیں. چوتھے ان کو ملک سے بھگانا چاہتے ہیں. یہ ان کی یہ جو ناپاک ارادے ہیں, ان کے آگے کوئی باندھا جا سکے گا اور they will go away, get away with whatever they are doing. چوہے صاحب بات یہ ہے, 2 باتیں میں پہلے کر دوں. ایک تو یہ کہ میں ذرا آپ کے وساطت سے یہ پھر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ای میل اکاؤنٹ نہیں ہے, میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے, اور یہ ٹویٹر ٹویٹس اور ای میل جو میرے نام پہ یا فیس بک پیجز میرے نام پہ بنے ہوئے سب جعلی ہیں. میں نے کوئی یہ ٹویٹ نہیں کیا. یہ بات ہو گئی. دوسری بات ذرا میں پیچھے جا کے ارشد شریف کے بارے میں پھر میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں کہ ایک اہم بات ذرا کرنا چاہتا ہوں. وہ اہم بات یہ ہے
کہ یہ ابھی آپ کے پٹی چل رہی ہے کہ اسلام آباد کی رمنا تھانے کی پولیس نے پولیس کی مدعیت میں وہ ایف آئی آر کر لیا ہے جی جی ایک ایسے واقعہ کا جو وزیر آباد میں ہوا ہے. یہ تو اور ہی اس میں تو سپریم کورٹ کو ان پہ بڑی سختی کرنی چاہیے. پولیس والے تو سازش میں شریک لگتے ہیں, یہ پولیس والے تو سازش میں شریک لگتے ہیں, کیونکہ یہ دیکھیں وزیر آباد کہاں اور اسلام آباد کہاں. نہیں چوہدری صاحب یہ کیس کا انہوں نے یہ جو ارشد شریف والا کیس ہے, چونکہ آج سپریم کورٹ 5 ممبر بینچ نے حکم دیا تھا کہ ایف آئی آر کی جائے. ارشد کی والدہ نے یہ کہا تھا کہ میری مدعیت میں ایف آئی آر ہونی چاہیے, لیکن پولیس نے اپنی مرضی سے ایف آئی آر تھانہ رمنا میں کر لی ہے. ارشد صاحب کی والدہ کی ریکویسٹ نہیں مانی. یہ ارشد صاحب کے کیس کے حوالے سے ارشد صاحب کی والدہ کی ریکویسٹ نہ ماننا تو ایک ناجائز بات ہے نا, وہ بھی ناجائز ہے. اگر مدعی ہے اور رشتے دار ہے, والدہ ہے, وہ کہہ رہی ہے میں لکھوانا چاہتی ہوں, تو پولیس معاملہ لگتی ہے کہ وہ لکھوائے اور کل وہ صلح کر لے. یہ ہر کرائم میں پولیس مدعیت کی ہو جائے گی اور پولیس پیسے لے گی اصل مدعی سے بھی اور ملزموں سے بھی لیتی رہے گی, بیچ میں آ جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا. پر یہ ایک تو یہ ہے نا کہ ارشد سعید صاحب کی شہید کی والدہ سے بیان نہیں دیا. ایک یہ ہے کہ وزیر آباد میں ہو رہا ہے بقوا, وہ تھانہ یہ جو رمنا اسلام آباد کا اس کا بھی کوئی ہوا ہے؟ نہیں اس کا نہیں ہوا. نہیں اچھا, اور ایک اور چیز عرض کر دوں, ہماری طرف ایک بہت بری روایت پڑ گئی ہے. یہ عالم سواتی کے کیس میں ایک وقوع ہوا ہے, اس نے ایک تقریر کی ہے. وہ تقریر چونکہ 100 اضلاع میں پاکستان کے وہ نشر ہوئی ہے, اب 100 اضلاع میں یا 400 تھانوں میں اس پہ ایف آئی آر کی جا سکتی ہے. ہر جگہ جہاں وہ نشر ہوئی ہے وہ ایک اوفینس ہو گیا, اور وہ کوئی اٹھ کے ان کے ایما پہ سواتی کے مخالفوں کے وہ کرا رہا ہے ایف آئی آر. اس کو فٹ بال بنا کے سارے پاکستان میں لیے پھرو. یہی ہوا تھا وہ عمران ریاض سے کہ اس کا ایک تھانے میں بیل ہوتی تھی تو باہر پولیس کھڑی ہوتی تھی دوسرے تھانے میں لے جانے کے لیے. یہ ایک نیا مذاق بن گیا. یہ ہوا ویسے ایک سطح پہ سب سے پہلے میر شکیل الرحمان کی ٹی وی پہ ایک پروگرام چلا جس پہ ایک بندے نے کہہ دیا کہ جی میری دل آزاری ہوئی ہے اور اس پہ توہین ہوئی ہے. اب اس پہ اس کا کیس بنا, تو اب اس کے بعد جب وہ اخباروں میں آیا تو پہلے 20 آدمیوں نے مختلف پاکستان کے مختلف حصوں میں ایف آئی آر کرا دیے, پھر 100 ایف آئی آر ہوئے. اس میں میں نے کراچی سندھ جا کے اس کی سندھ ہائی کورٹ سے بیل کرائی, دوسروں کا اسٹے کرایا. پھر کوئٹہ کے ایک بینچ میں کوئٹہ میں بھی ایف آئی آر ہو گئی, اور وہ گلگت بلتستان میں بھی ہو گئی دنیا میں. اب وہ اس میں وہاں سے بیل کرائی سندھ ہائی کورٹ سے, کوئٹہ گئے. کوئٹہ میں ایک جج کے سامنے, سیشن جج کے سامنے وہ کنسالیڈیٹ کرایا کہ اس سے اکویٹل لے لیا. اب وہ ہر تھانے کو جب ہر نوٹس آتا ہے, ابھی بھی نوٹس آتا ہے عدالت سے کہ آپ نے یہ جرم کیا, وہی ایف آئی آر مطلب اس پہ الف بے جیم اور ریاستیں بھی وہی, وہ ایف آئی آر کاپی تو کاپی وہ کہیں اور تھانے پہ ہوا ہے, تو اس کو وہاں پکڑ وہ آتا ہے پولیس سے پروانہ کہ آپ یہاں پیش ہوں, تو آپ وہ بھیج دیتے ہیں کہ جی ہماری تو یہ ایکویٹل ہو گئی ہے اور سیکشن 403 کے تحت اور ٹرائل نہیں ہو سکتا. پر یہاں اب یہ فیشن ہی بن گیا. اب اس سے پہلے کہ بری ہو کسی ایک کیس میں سواتی, اس کو لیے پھرے جہاں مرضی. تو جی چوہدری صاحب نے جو سوال کیا آپ کو یہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر, جی اس پہ کیا کہیں گے؟ سیاسی منظرنامے پہ یہ جو ایک آپ میرا خیال ہے کہ اس میں سارے کہتے رہے کہ عمران خان کا سب سے اہم کردار ہے, یہ ہے وہ. عمران نے میرا خیال ہے اوور اسٹریچ کیا ہے, اپنے آپ کو بھی, اپنے ورکرز کو بھی, اپنے ساتھیوں کو بھی, جلسے کر کے کراش کر کے, اور وہ لانگ مارچ
کی ڈیوریشن بڑھا کے، ڈسٹینس کم کر کے، اور اس میں ان کو اتنا کہ اب اس کو سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے. اس کے لیے بہتر ہے کہ الیکشن ہو اکتوبر میں، جو آئین کے تحت میعاد ہے. اب وہ لے کے اگر اول تو میرا نہیں خیال اب اس کی ٹائیڈل ویو اتنی نظر آتی ہے. کشمیر میں آپ دیکھ لیں، کشمیر کے سے اس کی. چلیں جی صاحب، آپ سے اس موضوع کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے، کسی دن سیاست کے اوپر سارے کا سارا پروگرام رکھیں گے. ناظرین ابھی بریک جاتے ہیں اور بریک کے بعد ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین، ہم ایک بار پھر اپنے پروگرام کے توسط سے، ایئر وائی کے پلیٹ فارم کے توسط سے، آج یہ جو سو موٹر نوٹس لیا گیا ہے 5 ممبر بینچ کی طرف سے، اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہماری امید ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو آج ایک اقدام اٹھایا گیا ہے، اس کے اوپر مزید جو ہے تحقیقات صاف اور شفاف انداز سے آگے بڑھیں گی. کیوں جی صاحب؟ بالکل بڑھے گی. اتنا بڑا انیشیٹو لیا گیا ہے اور ایک بڑے جرنلسٹ کے لیے میرا خیال ہے پوری پاکستان کی جرنلسٹ کمیونٹی ساتھ ہے. لیکن یہ جو ایف آئی آر ہے، یہ مجھے لگتا ہے انہوں نے پھر وہی حرکت کی ہے اور اپنی مرضی سے ملزم بنا دی ہے، اپنی مرضی سے ایف آئی آر کاٹ دی ہے. یہ قابل قبول نہیں. سازش کس نے کی، منصوبہ کس نے کیا، پیسے کس نے دیا، اسلحہ کس نے دیا؟ یہ پاکستانی بندے ہیں تو ان کو وہاں سے کیوں نہیں ابھی تک لے کے آئے؟ کل دوبارہ ہیریں گے جوئی صاحب، اور وہاں پہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو ایشو ہے، کیونکہ ارشد صاحب کی والدہ نے بالکل انہوں نے ایک بیان دیا، انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی کہ یہ جو ایف آئی آر سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے، میں اس کی مدعی بننا چاہتی ہوں، میری مدعیت کے اندر یہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے، جس طرح احسن صاحب سے بات کر رہے تھے کہ اعتراض احسن صاحب بھی، کہ جب ایک وارث موجود ہے تو وہ اس کیس کا مدعی بننا چاہتا ہے تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور میرے خیال میں پولیس کو یہ بات سننی چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ میں دوبارہ جب ہیرنگ ہوتی ہے تو اس ایشو کو لے کے کیا معاملات عدالت کی طرف سے فیصلہ کیا جاتا ہے. آج کے لیے اتنی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.